اور مکہ سے باہر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن نہیں جائے گا، اسلام مکہ میں ہی محدود ہو کر رہ جائے گا، اور چند دنوں کی بات ہے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام دونوں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی ساری تدبیریں الٹی ہوئیں، اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن آہستہ آہستہ عرب اور عرب سے ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ جب جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن عام ہونا شروع ہوا تو اب مشرکین مکہ جو ہے اس بات پر کمر بستہ ہو گئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جائیں اور مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ اس کام سے رک جائیں۔ یقیناً ہر نبی جو ہے اپنی قوم کے اندر ستایا گیا، لیکن سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ہے، یعنی سب سے زیادہ دین کے معاملے میں میں ستایا گیا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے معاذ اللہ آپ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو جو ہے وہ بال دینا شروع کیے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دم جو ہے وہ گھٹنے لگا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر تشریف لے آئے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے بھاگ کر ان کافروں کو دھکے دیے، پیچھے کیا اور کہا اس لیے صرف تم ان کو مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، صرف اتنا سا جرم کہ وہ تمہیں جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، مشرک بھی وہاں جمع اور ابو جہل بھی وہاں جمع تھا۔ بس اس نے کیا کیا، اپنے بزدل ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا دیکھو ریاکار ہے، اور گٹیا لفظ بولنے شروع ہوا۔ پھر کہنے لگا یار مکہ کے قریب ہی نا آج اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں اس کی اوجری اور اس کی آنتیں پڑی ہیں، کون ہے جو لا کر معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ڈالے؟ عقبہ بن ابی معیط یہ بڑا جاہل قسم کا آدمی تھا، یہ فوراً اس نے کہا میں جاتا ہوں، اور وہ غلاظت یعنی اوجڑی اور آنتیں جو ہے لے آیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کے حضور سجدہ فرما رہے تھے، اس حالت میں اس نے کیا کیا کہ وہ اونٹ کی اوجری اور اس کی آنتیں جو نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر رکھ دی۔ اب ظاہر ہے اونٹ کی اوجری ایک وزنی چیز ہے، آنتیں ہیں، تو اب سر اٹھانا نا تھوڑا دشوار ہوا۔ یہ کیفیت دیکھ کر معاذ اللہ ان بدبختوں نے جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق اڑایا۔ اسی دوران کسی نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ صحن حرم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بھاگتی ہوئی آئی اور وہ غلاظت جو ہے آنتڑیوں کی اور اوجری کی جو ہے وہ پیچھے ہٹائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن ظالموں نے جب حد کر دی کہ رب کے حضور جو ہے چونکہ پاکیزگی کی حالت میں حاضر ہونا چاہیے، انہوں نے وہ اوجری اور آنتوں کی غلاظت جو ہے سرکار پر ڈالی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ جب بد دعا کی نا اب ان کے رنگ فک ہو گئے۔ ابو جہل تھا، ولید تھا، عتبہ اور شیبہ اور امیہ، عقبہ اور عمارہ کو اے میرے رب تباہ و برباد فرما۔ انہوں نے کہا آج تک جو ان کے منہ سے نکلا ہے کبھی غلط نہیں ہوا، یہ سچ ہی بات نکلتی ہے اور اللہ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے عبرت ناک موت مرے۔ جناب ابو طالب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، لیکن وہ تھوڑے نا مالی لحاظ سے کمزور تھے،
اور جسمانی طور پر بھی اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے۔ اب جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر مکہ والوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کرے، مضبوط اور اعصاب کا مضبوط شخص چاہیے تھا، دل گردے والا بھی اور اعصاب کا بھی مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اس کا حل کچھ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نہایت بہادر دلیر اور جی وجاہت اور بے باک انسان تھے، ان کا انداز کچھ یوں ہوتا تھا، دشمن کے منہ پر پہلے چپیڑ مارتے تھے پھر اس کو بتاتے تھے وجہ یہ وجہ ہے تمہاری۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر نکلے تو ابو جہل جو ہے یہ بھی سرکار کے پیچھے پیچھے نکلا اور کہنے لگا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی بتا چکے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت لے کر آیا ہوں، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ یہی سوال اس نے 2000 مرتبہ پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ سرکار نے ہر مرتبہ جواب دیا، لیکن آج پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، سرکار جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر دے مارا، جس سے خون کا دھارا جو ہے وہ چل پڑا، اور حضرت صفیہ کی آزاد کردہ ایک کنیز یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ چونکہ روزانہ شکار پر جاتے تھے، آج جب وہ شکار سے واپس آئے، ایک ہے مرد کا چیز کو بیان کرنا اور ایک ہے عورت کا بیان کرنا۔ عورت ذرا اور انداز سے چیز کو بیان کرتی ہے۔ اس نے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ واپس تشریف لائے تو کہا کہ کیا آج آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ کاش آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ جاتا، لیکن افسوس آج ان کے باپ نہیں ہیں تو آپ بھی ان کی نگہبانی کرنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، ساری وہ کہانی سنائی تو آپ کو بڑا غصہ آیا، اسی وقت اٹھے اور چونکہ تیر اور کمان آپ کے ہاتھ میں تھے، ابو جہل جو ہے اپنے جیالوں کے ساتھ صحن حرم میں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ گپیاں لگا رہا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ آئے اور آتے ہی اس زور سے کمان اس کے سر پر مارا کہ خون کا دھارا جاری ہو گیا۔ کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ سن، آج سے میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ کہا تو غصے میں، اس وقت ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، غصے میں کہا کہ میں بھی آج سے ان کے دین پر ہوں۔ کہا وہ تو ہمیں بیوقوف کہتا ہے۔ کہا ہاں نا، تم بیوقوف ہی تو ہو، تمہارا عقل مندوں والا کام کون سا ہے؟ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہی کی عبادت کرتے ہو، جیسے چاہتے ہو جو مرضی کر لیتے ہو، تم بیوقوف ہو۔ جو قریب بیٹھے تھے نا وہ اٹھنے لگے کہ سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرے، تو ابو جہل سیانہ آدمی تھا، ویسے ابو الحکم کہا جاتا ہے اسے، ابو جہل تو اسلام نے کہا ہے، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں ابھی امیر حمزہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، یہ اکیلا ہی مکے والوں پر باری ہے، اس کی طاقت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے، بیٹھے رہو چپ کر کے، ابھی غصے میں ہے، بعد میں ٹھنڈا ہوگا تو پھر معاملہ۔ کہنے لگا جی ہاں جی غلطی ہو گیا، معاف کر دے۔ یہاں سے سیدھے جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دار ارقم کی طرف گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی ابو جہل کا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے، جتنی چوٹ اس نے تمہیں پہنچائی میں نے بھی اسے پہنچا دی، خوش ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے یہ آپ کو جواب سمجھ آئے اور آپ کو لطف آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا تمہیں کس نے کہا ہے میں بدلہ لے کر خوش ہوتا ہوں؟ کہا پھر کیسے خوش ہوتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا میری تو خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ کہا اچھا آپ کی خوشی اس میں ہے تو ٹھیک ہے، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، انکا محمد الرسول اللہ، کہ بے شک آپ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے۔ اسی وقت جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔
زندہ باد محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اب لوگوں، مکے کے جو رئیس بھی تھے، اب نگاہ اٹھانے کی جرت نہ رہی، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ تو کمال درجے کی شخصیت تھی، کوئی نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب بھی جو غریب، غربا اور غلام لوگ تھے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا، اب ان پر ظلم و ستم کے بہار ڈلنے شروع ہوئے۔ سیدنا بلال حبشی کی چونکہ آپ عموماً سنتے بھی رہتے ہیں کہ امیہ نے کس قدر ان پر ظلم ستم کے پہاڑ جو ہے وہ گرائے، اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں۔ ایک ابو فقیہ ہیں، یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت بلال کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، یعنی دونوں مل کر جو ہے، حضرت بلال بھی ویسے غلام تھے اور یہ جو ہے ابو فقیہ جو ہے یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ جب اسلام کی قبولیت کا اس کو پتہ چلا نا، اب اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی تھی کہ شدید گرمی، شدید دوپہر کے وقت اور شدت کی گرمی ان کو پتھروں پر لٹا دیتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، یہاں تک کہ آپ کی زبان وزن سے باہر آ جاتی۔ ان سنگ دلوں کے دل میں رحم نہ آتا، بلکہ قرب و جوار میں جو جو قریب کھڑے ہوتے وہ یہی کہتے زد ہو عذاباً، اس کے عذاب میں اور اضافہ کرو۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے غلام سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، وقف فرما دیا۔ اس طرح خباب بن ارت، یہ انمار کے غلام تھے، یہ بڑی ظالم عورت، اس قدر ظلم کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے انگاروں کے اوپر لٹا دیتی۔ آپ فرماتے میرے جسم سے چربی نکلتی اور وہ چربی جو ہے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی، یعنی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، سیدنا فاروق اعظم بھی وہاں موجود تھے، تو ان کے اوپر نا سفید داغ جیسے برس کے داغ نہیں ہوتے، تو کہا یہ کیا ہے یار خباب؟ تو آپ نہ رو پڑے، کہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا اور مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، مجھے آگ کے گرم گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، میرے جسم سے چربی نکل کر ان کو ٹھنڈا کرتی اور مجھ سے یہ کہا جاتا چھوڑ دو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن، تو میں یہی کہتا یہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محمد کی غلامی نہیں چھوٹ سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حالانکہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت خباب کے بدن کو چومنے لگ گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر ہے، حضرت عمار کے والد یاسر جو ہے یہ در حقیقت مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ میں تجارتی حوالے سے آئے تو پھر مکہ کے ہی ہو کر رہ گئے، اور ابو حذیفہ کی ایک کنیز تھی سمیہ، اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اسی سے حضرت عمار جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یاسر تھے پردیسی، مکہ کے اندر کوئی آپ کی مطلب جان پہچان بھی نہیں تھی، کاروبار بھی نہیں تھا، اتنا غریب طبقہ تھا۔ اب ان تینوں نے، حضرت عمار اور آپ کے والد گرامی یاسر اور آپ کی والدہ سمیہ نے جو ہے، تینوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ظلم و ستم کی آندیاں ان پر چلنا شروع ہوئیں۔ کیا کیا کہ حضرت جو یاسر تھے انہیں چوک میں کھڑے کر کے نا، کفار مشرکین مکہ چوک میں کھڑے کر کے کوڑے مرواتے تھے اور کہتے تھے کہ آج بھی محمد عربی کا دامن چھوڑ دو۔ تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں، یہ ایک جان کیا ہے، 1000 جانیں بھی ہوں تو میں 1000 جانیں اپنے آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہماری زبانیں شکوہ شکایت کے لیے کھل جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اور ابو جہل نے سمیہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں حضرت عمار کی، انہیں ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضرت عمار اکیلے ہی زندہ مدتوں سختیاں جھیلتے رہے، مدتوں۔ اور آپ کی والدہ جو حضرت سمیہ ہے، یہ اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہیں جنہیں یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو خاتون شہید ہوئی ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی۔
سخت دھوپ میں انہیں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے بھی جلایا جاتا۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز ہے، اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے۔ آپ تشریف لاتے تو جس جگہ پر وہ آگ کے ذریعے عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اپنا دست شفقت پھیرتے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں اللہ میرے عمار کے لیے بھی ایسے ہی آگ کو ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ کون جانے اس پیار بڑے انداز کے اندر کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے کہ محبوب خود آ کر جسم پر ہاتھ پھیرے اور پھر رب کے حضور جو ہے وہ دعا بھی کرے۔ پھر حضرت عمار جو ہے اسی طرح تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے متعدد مرتبہ انہیں ارشاد بھی فرمایا کہ عمار صبر کرو، آل یاسر، کیونکہ آپ کے والد جو ہیں یاسر تھے، فرمایا آل یاسر صبر کرو، جتنا صبر کرتے جاؤ گے جنت میں اتنا ہی درجہ اللہ تمہارا بلند فرماتا جائے گا۔ سرکار بڑی ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید جو